کرنا پڑا ہے مدینہ میں، لندن میں بھی ان کا یہی حال ہے، ان کا پیرس میں بھی یہی حال ہے، ان کا دبئی میں بھی یہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے۔ اور میں البتہ یہ ضرور، ہم تو کل ظاہر ہے کہ یوم دعا میں مصروف تھے، میں بہرحال درخواست کروں گا لوگوں سے، اور ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز تو نہیں ہیں، پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی ورکر اس میں شامل نہیں ہے، کچھ جو مذہب بیزار صحافی ہیں جن کے اگر آپ دیکھیں کہ جن کو گلہ ہی عمران خان سے یہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں، وہ اب الحمدللہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے یہ آرگنائز کیا یا کچھ کیا۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے چہرے بھی پہچانتے ہیں، آپ کے کردار کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، اور عمران خان کے رول کا بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ تکلیف نہ کریں، آپ جدھر جاتے ہیں لوگوں کو اس سائڈ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ جو 5-7 سو کالڈ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں، یہ جس سائڈ پہ لیتے ہیں اس سائڈ سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے، اور یہ ان کو اپنی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے مخالف ہی رہے، لیکن اس معاملے میں وہ مذہب کو استعمال نہ کریں۔ آپ کے چہروں کے نقاب اترے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ کی حیثیت اور اوقات کا، لہٰذا یہ جو جوڑنے والا کام ہے یہ آپ نہ کریں۔ عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جو رد عمل جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے، اور ہم نے سوسائٹی کو بچانا بھی ہے، اتنی تقسیم بھی نہیں کرنی۔ مسجد نبوی کا جو واقعہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پلانڈ نہیں تھا اور ایک اچانک رد عمل تھا، لیکن اس کے بعد جو شاہزین بگٹی کے گارڈز نے ان کی ٹیلی فون کال کے اوپر جو حرکتیں کی، یعنی وہ جو قاسم سوری کے اوپر صبح حملہ کیا گیا وہ ایک پلانڈ تھا۔ ہم نے ابھی قاسم نے بھی جو ہے وہ آنا تھا، لیکن وہ چونکہ ملتان گئے ہیں، ہم نے اس کے لیے درخواست دے دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ پہچانے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر ATA لگنی چاہیے، اور وہ عدالتیں جو 24 گھنٹے کھلی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں۔ اسلام آباد کے اندر اس طرح سے بندوقیں لے کے پھرنا اور اسلام آباد کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک ایسی لا لیس لینڈ بنا دینا کہ جہاں پہ کوئی شخص شہری کر رہا ہو اور جا کے ڈالوں میں جا کے لوگ اس کے اوپر حملے کر دیں، یہ ناقابل قبول ہے، اور عدالتوں کو اس کا نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو فوری طور کے اوپر جو ATA ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ملک دراصل ایک غیر قانونی قبضے کی وجہ سے تقسیم ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں اسلام آباد کے اوپر ایک غیر ملکی حکم کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے جس طریقے سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ملک جو ہے ایک تقسیم کا شکار ہے۔ اور اوپر سے آپ دیکھیے کہ چیف الیکشن کمشنر نے آج جو حکم جاری کیا، مطلب اس کے اوپر اگر کوئی بھی آدمی ہے تو وہ صبح باقاعدہ اس کے اوپر ہنسے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں، یعنی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں اور دونوں MNAs ہیں، ان کو تو آپ 3 سال سزا سنا دیں، لیکن جو بینیفیشری ہے جس کو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب اتنا مضحکہ خیز آپ فیصلہ دیں گے، 5 دفعہ آپ نے اس فیصلے کو پہلے چینج کیا، آپ نے اس کو بدلا، آپ نے اس کو روکا، 5 دفعہ تاریخیں جو ہیں اس کی پہلے آئیں، اس کے بعد آپ جب اس طرح سے کریں گے تو آپ اس کے علاوہ پھر کیا الزام لگے گا کہ آپ ون سائیڈڈ ہے۔ پاکستان میں یہ جو تقسیم کی ایک بہت بڑی وجہ چیف الیکشن کمشنر کا رویہ ہے، اور جس طرح وزیر اعظم نے اس دن یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی تھی وہ ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے۔ مثلا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو حلف دیں، لیکن وہ جو لوٹوں کا کیس ہے جس کی بنیاد، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ ہے، وہ کیس نہیں لگ رہا۔ کوئی اس میں جو ہے وہ 6 تاریخ ہو گئی ہے، کبھی اس میں 9 تاریخ ہو گئی ہے، کبھی اس میں جو ہے جب سندھ ہاؤس کے ہمارے دونوں MNAs کو جو ہے وہ سزا ہو گئی، ان کو وہ بیچارے جو ہیں ان کی بیل کینسل ہو گئی، وہ جا کے ادھر چلے گئے، جیل میں چلے گئے، لیکن جو انصار الاسلام جس نے قبضہ کیا تھا MNA لاجز کے اوپر، ان کا ایک کارکن 1 گھنٹے کے لیے بھی گرفتار نہیں ہو۔
سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو اگر اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوگا، اس کے نتیجے میں معاشرہ تقسیم ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں تقسیم بڑھے گی۔ یہ جو ہمارے جو بھی اداروں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو بھی صاحبان اقتدار ہیں، ان کو ہسٹری سے لیسن لینا ہوتا ہے۔ تاریخ سب سے بڑی معلم ہے، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آپ معاشروں کو، ملکوں کو، سوسائٹیز کو تقسیم نہیں کرتے، ان کو جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر۔ اگر قانون کی امپلیمنٹیشن میں، عمل درآمد میں فرق ہوگا تو پھر معاشرے تقسیم ہوں گے۔ جب طاقتور کے لیے قانون علیحدہ ہوگا، کمزور کے لیے قانون علیحدہ ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ میری نظر میں اس وقت پاکستان کا جو سوسائٹی ہے، جو ہمارے ملک کے اندر جو تقسیم ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ریزائن کریں، نیا چیف الیکشن کمشنر جو تمام پارٹیز کو ان کو قبول ہو وہ یہاں پہ لگایا جائے، اور ملک میں جلد از جلد نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی حل جو ہے وہ ہمیں نظر آ نہیں رہا۔ تھینک یو جی۔ الیکشن کمیشن میں فارم فنڈنگ کا کیس ہے، 3 سال آپ نے لٹکائے رکھا، اپلیکیشن دیتے ہوئے، مطلب الیکشن کمیشن اس وقت آپ نے نہیں کر چینج کرا، اب آپ نے کیا چینج کرا؟ ہم نے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن سے 1 سال پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ساری پارٹیز کے کیسز اکٹھے سنے جائیں، اور جو ہم کہہ رہے تھے وہی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو آبزرویشنز دی ان میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ اکٹھے سنے جائیں۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو سو کالڈ حکومت ہے وہ آپ کی آزادی مارچ کے حوالے سے اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ آپ کے لوگوں کو جو آپ کے سیاسی قابلین ہیں ان کو گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں، احتجاج چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے اگر 20 لاکھ آدمی انشاءاللہ تعالی ہم جمع کریں گے، اور اتنی بڑی تعداد، دیکھیے پہلے دن میں آپ اس حکومت کو ایکچولی عقل نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو پبلک اوپینین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی عوامی اہمیت کے اس وقت مثلا لوڈ شیڈنگ دیکھیں اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے کسی جگہ کے اوپر کوئی میٹنگ ہوئی ہو جس میں خالصتاً لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز لٹرلی بند ہو گئے ہیں، رمضان میں عید سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پیسے نہیں مل رہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈیزل کی قلت ہے، ہمارا کسان جو ہے وہ بیچارہ اس وقت رل گیا ہے۔ آپ نے ایک اجلاس آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی فیصلہ کیا کہ ہم نے 84 لوگوں نے جناب ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، اور اس کے لیے PIA کا جہاز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم لے لیں۔ ان کی پرائرٹی جو ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ اس کے بعد یہ ہر بات جو ہے لندن سے پوچھنی پڑتی ہے۔ ایک کنوکٹڈ کرمنل جو یہاں پہ نکلتی ہیں، کبھی ایک جگہ کے خطاب کر رہی ہیں، کبھی دوسری جگہ خطاب کر رہی ہیں، ایک جگہ عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ اب پہلے دن جب کال دی تھی عمران خان نے لوگوں کو نکلنے کی، PTI کا تو کوئی لیڈر اس میں شامل ہی نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ جو ہفتے کو نکلے وہ اپنے طور پہ نکلے تھے، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ یہ جو مارچ ہے جس میں 20 لاکھ لوگ انشاءاللہ پورے پاکستان سے، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے